سفید محل ایپیسوڈ 1۔ درہ ساحروں پار کرتے ہی کامران کو احساس ہو گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ صحرائے سرخ شروع ہو چکا تھا۔ ابھرتے سورج کی لال کرنوں نے صحرا میں خون بکھیر دیا تھا۔ صحرا کی ریت پہلے ہی کیا کم سرخ تھی کہ ابھرتے سورج کی لالی نے جلتی پر تیل کا کام کر دکھایا تھا۔ بس صحرا میں ہر طرف ایک آگ لگی تھی، ایسی آگ جو ہنستے مسکراتے انسانوں کے کلیجے چاٹ لیا کرتی تھی۔ صحرائے سرخ دراصل موت کا دوسرا نام تھا، اور موت بھی بڑی اذیت ناک۔ سب سے آگے چلنے والے اونٹ سوار نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے ہی اس کے ساتھیوں نے، جو تعداد میں 3 تھے، اپنے اپنے اونٹوں کی نکیلیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ سرخ غبار آہستہ آہستہ چھٹنے لگا۔ اب چاروں اونٹ سواروں نے اپنے اونٹوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان اونٹوں کے ساتھ 5واں اونٹ بھی بیٹھ گیا، جس پر کوئی سوار نہ تھا۔ کامران اسی 5ویں اونٹ پر چمڑے کے ایک بہت بڑے تھیلے میں بندھا اونٹ کے بائیں جانب لٹکا ہوا تھا۔ دائیں جانب اتنے ہی بڑے چمڑے کے تھیلے میں کامران کے وزن کا ایک پتھر لٹکا ہوا تھا، تاکہ اونٹ کو چلنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ کامران کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے، اور وہ چمڑے کے تھیلے میں اس طرح بیٹھا تھا کہ جی چاہنے پر باہر کا منظر بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ لیکن یہ رعایت صرف اسی وقت حاصل ہوتی تھی جب ان کا چھوٹا سا قافلہ آبادیوں سے دور تپتے صحراؤں سے گزر رہا ہو۔ آبادی سے گزرتے وقت اس تھیلے کا منہ بند کر دیا جاتا تھا، اور تھیلے سے پہلے اس کا منہ بند کرنا کوئی نہ بھولتا تھا۔ وہ 7 دن کے سفر کے بعد صحرائے سرخ پہنچے تھے۔ غربان کا علاقہ دور، بہت دور، افق کے پار جانے کہاں رہ گیا تھا۔ کامران نے اپنے بزرگوں سے صحرائے سرخ کا نام سن رکھا تھا۔ صحرائے سرخ کے بارے میں عجیب و غریب قصے مشہور تھے۔ کل کے قصے آج حقیقت کا روپ دھار گئے تھے۔ صحرائے سرخ اپنی لال زبان نکالے اس کے سامنے لیٹا تھا، اور کہیں دور سے موت کے فرشتے کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ چمڑے کا تھیلا جس میں کامران کو بٹھایا گیا تھا، اونٹ سے کھولا گیا، اور 2 آدمیوں نے اس تھیلے کو اٹھا کر اس طرح پلٹ دیا جیسے تھیلے میں آلو بھرے ہوں۔ کامران سر کے بل ریت پر گرا۔ اس کا سر پیشانی تک ریت میں دھنس گیا، پھر وہ ایک طرف لڑک گیا۔ جہاں جہاں اس کے ننگے بدن پر ریت کے ذرات لگے، اس کے جسم پر چیونٹیاں سی کاٹنے لگیں۔ صحرائے سرخ کی ریت میں مرچیں بھری تھیں۔ کرچنا، ادھر آؤ، ایک آدمی نے سخت لہجے میں پکارا۔ آقا، میں حاضر ہوں۔ کرچنا اس آدمی کے سامنے مؤدبانہ کھڑا ہو گیا جس کے سر پر سرخ رومال بندھا ہوا تھا۔ میخیں نکالو، جلدی کرو، وقت کم ہے، سرخ رومال والے نے حکم دیا۔ وقت کی کمی کے پیش نظر کرچنا نے بڑی تیزی سے 1.5 گز لمبے لکڑی کے مضبوط کھونٹے کھولے۔ چاروں کھونٹوں کو کندھے پر رکھ کر، ہاتھ میں ایک بڑا سا لکڑی کا ہتھوڑا لے کر پھر سے سرخ رومال والے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سرخ رومال والے نے چند قدم آگے جا کر زمین پر پاؤں مارا اور بولا، یہاں گاڑو۔ کرچنا نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی بلا لیا، اور یوں کام تیزی سے ختم ہونے لگا۔ جلد ہی چاروں کھونٹوں کو مستطیل کی شکل میں گاڑ دیا گیا۔ سرخ رومال والے نے چاروں کھونٹوں کی، جو اب 2 بالشت اوپر تھے، مضبوطی کا اندازہ لگایا، اور پھر حکم ہوا، رسیاں باندھو۔ چاروں کھونٹوں میں بڑی مضبوط رسیاں باندھی گئیں، اتنی مضبوط جنہیں 4 اونٹ بھی مل کر نہ توڑ سکیں۔ پھر کامران کو ریت پر لٹا دیا گیا، اور اس کے ہاتھ پاؤں کھونٹوں سے باندھ دیے گئے، اس طرح کہ وہ ریت کی سلیب پر چڑھا دکھائی دیتا تھا۔ جب وہ چاروں جلاد اسے ریت کی سلیب پر چڑھا رہے تھے، تو کامران نے بڑے گڑ گڑا کر اس سرخ رومال والے سے، جس کے ہاتھ میں تیر کمان تھی، درخواست کی تھی، تمہیں ملکہ شاتو کی قسم، مجھے تیروں سے چھید دو، مگر صحرائے سرخ کے حوالے نہ کرو۔ اس پر سرخ رومال والے نے فلک شگاف قہقہا لگایا، اور اس کی رحم کی اپیل کے جواب میں مٹھی بھر ریت اس کی آنکھوں میں چھونک دی۔
آنکھوں میں ریت پڑتے ہی کامران بلبلا اٹھا۔ ریت اس کی آنکھوں میں سوئیاں چبھو رہی تھی اور وہ اپنی آنکھوں کو ملنے سے قاصر تھا۔ ہائے بے چارگی! ملکہ شاتو کی قسم، ہم نے اپنا فرض پوری ایمانداری سے چکا دیا، اب ہم چلتے ہیں۔ نکارہ کوچ بجا۔ ٹھہرو، مجھے تھوڑا سا پانی تو دے جاؤ، کامران نے کہا۔ اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ فرض کرو وہ پانی کی چھاگل اس کے لیے چھوڑ بھی جائیں تو وہ پانی پیے گا کیسے؟ اس کے ہاتھ پاؤں تو بندھے ہوئے ہیں، اتنے سخت کہ وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ پانی؟ سرخ رومال والے نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ ہم تمہارے لیے ایک خیمہ کیوں نہ نصب کر جائیں؟ اچھا، مجھے تھوڑا سا پانی ہی پلاتے جاؤ۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں بند کیں۔ کرچنا، اسے پانی پلاؤ۔ سرخ رومال والے نے مسکرا کر آنکھ ماری، اور جب کرچنا اس کی ٹانگوں کے درمیان آ کھڑا ہوا تو کامران اس کا ارادہ پھانپ اٹھا۔ نہیں نہیں، وہ چلایا، مگر لا حاصل۔ پانی کی موٹی دھار اس کے منہ پر گر رہی تھی اور وہ سخت کراہت محسوس کر رہا تھا۔ وہ چاروں خوش تھے، اپنی بغلیں بجا بجا کر اپنے وحشی پن کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر سرخ رومال والے نے اپنی تیر کمان اٹھائی، تیر چڑھایا اور تیز تیز چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر رک گیا، کامران کی طرف رخ کیا اور نشانہ باندھ کر تیر چھوڑا۔ تیر سنسناتا ہوا آیا اور کامران کی ٹانگوں کے درمیان ریت میں دھنس گیا۔ سرخ رومال والے کو تیر کمان سنبھالتے دیکھ کر کامران نے اپنی جلتی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کی تھی کہ چلو تیر کی نوک سے رشتہ جاں ٹوٹا۔ ایک بار کی اذیت سسک سسک کر مرنے سے کہیں بہتر تھی، لیکن سرخ رومال والے کا تیر نجات دہندہ ثابت نہ ہوا۔ نشانہ چوک گیا یا تیر انداز نے جان کر تیر کو سیدھا نہ رکھا۔ ایک اور تیر چلاؤ، مجھے مار دو، میں مرنا چاہتا ہوں، کامران نے موت کو پکارا۔ سرخ رومال والے نے اس کی فرمائش پر ایک اور تیر چلایا جو اس کے کان کے پاس ریت میں دھنس گیا۔ موت کا فرشتہ اب بھی دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سرخ رومال والے نے پہلے ٹانگوں کے درمیان سے تیر کھینچا، پھر کان کے پاس سے تیر نکالتے ہوئے طنزاً مسکرایا اور پھنکارنے کے انداز میں بولا، ملکہ شاتو کی قسم، تمہاری موت میرے ہاتھوں نہیں لکھی، ورنہ صحرائے سرخ کا سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تیر ترکش میں رکھ کر سرخ رومال والے نے کوچ کا اشارہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاروں اونٹ سوار ریت کے بادل اڑاتے ہوئے انہی بادلوں میں گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں جب ریت بیٹھی تو دائیں بائیں اور اوپر نیچے جہاں بھی اس نے نظر گھمائی، ریت کے سوا کچھ نہ دکھائی دیا۔ کسی انسان کا تو سوال ہی نہ تھا، آسمان بھی پرندوں سے خالی تھا۔ گہرا نیلا آسمان، نیچے سرخ ریت، عجیب و غریب منظر تھا۔ اگر وہ ریت کی سلیب پر نہ چڑھا ہوتا تو اس منظر سے ضرور لطف اندوز ہوتا۔ اب سورج سر پر آ گیا تھا، وہ آگ برسا رہا تھا، سخت گرمی تھی، ریت بے انتہا گرم ہو چکی تھی۔ کامران خود کو آگ پر لیٹا ہوا محسوس کر رہا تھا، اس کا جسم دھوپ اور ریت کی گرمی سے جھلسنے لگا تھا، آنکھیں الگ جل رہی تھیں۔ کامران کو اس انداز سے باندھ دیا گیا تھا کہ وہ ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا اور سرخ ریت جسم پر چپک کر مزید آگ لگا رہی تھی۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا، اس نے کل شام پانی پیا تھا۔ پانی کیا پیا تھا؟ بس 2 گھونٹ پانی بڑی منت سماجت سے اسے ملا تھا۔ وہ بار بار تھوک نگل رہا تھا۔ اس عمل سے چند ساعت کے لیے اسے اطمینان سا ملتا تھا اور پھر وہی حلق میں کانٹے سے پڑنے لگتے۔ شام ہوتے ہوتے اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں سی جم گئیں، زبان پر کانٹے پھوٹ پڑے، حلق خشک ہو گیا۔ ایک بار کامران نے خود کو آزاد کرانے کے لیے زور سے جھٹکے لگائے، ایسا وہ کئی مرتبہ کر چکا تھا لیکن لا حاصل۔ جھٹکے لگنے سے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں زخم پڑ گئے تھے کیونکہ رسی بے حد کھردری تھی۔ مایوس ہو کر اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے
اور ڈوبتے سورج پر نظریں جما دیں۔ دھیرے دھیرے سورج اپنی تمازت کھو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ریت کے سرخ سمندر میں اپنا وجود گم کر بیٹھا۔ ہر سو اندھیرا پھیل گیا۔ یہ اندھیرا اس کے دل میں پھیلے اندھیرے سے مختلف نہ تھا۔ آہستہ آہستہ رات اپنی زلف کھول رہی تھی۔ رات کا چہرہ چاند کی صورت میں نور بکھیرنے لگا تھا۔ صحرائے سرخ کی حدت میں کمی آ رہی تھی۔ ریت ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ ہوا جو اب تک بڑے سلیقے اور شائستگی سے چل رہی تھی، اچانک کسی منہ زور کھوڑی کی طرح پھڑک اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہوا کے چکر چلنے لگے اور بھاری طوفان کا پتہ دینے لگے۔ کامران نے گھبرا کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ ہر سو ریت ہی ریت تھی، زمین سے فلک تک۔ صحرا کے طوفان تو ویسے بھی خطرناک ہوتے تھے۔ چلتے ہوئے قافلے ریت کے سمندر میں دب کر اپنا وجود کھو بیٹھتے تھے۔ وہ تو جکڑا ہوا تھا۔ ریت کا طوفان اسے بڑی آسانی سے دفن کر سکتا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ آنن فانن ریت کا ایک ٹیلا اڑا اور بارش کی طرح اس پر برسنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر لگی ہوگی کہ کامران سر تاپا ریت میں چھپ گیا۔ دھیرے دھیرے اس کے سینے پر ریت کا وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ سانس لینے سے قاصر تھا۔ اس پر غشی طاری ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ وہ ہوش گنوا بیٹھا۔ جب ہوش و حواس قائم ہوئے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ آسانی سے سانس لے سکتا تھا۔ اس کے جسم پر ریت کا دباؤ بھی نہ تھا۔ پھر اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کا سر کسی کے ریشمی زانو پر رکھا ہے اور کوئی آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہاں کوئی نہ تھا، لیکن کسی کے جسم کی خوشبو ابھی تک پھیلی ہوئی تھی۔ چاند پوری آب و تاب سے اس کے سر پر چمک رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا بہہ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلا کر اپنے اوپر پڑی ہوئی ریت نیچے گرا دی۔ یہ معجزہ ہی تھا کہ وہ زندہ بچ گیا تھا۔ شدید ہوا کے کسی مہربان جھونکے نے اس پر پڑی ہوئی ریت بڑی صفائی سے صاف کر دی تھی۔ طوفان گزر چکا تھا اور ہر طرف چاندنی کے ساتھ سکون پھیلا ہوا تھا۔ نیلابو، اسے بڑی شدت سے نیلابو یاد آئی، اس کی بیوی، حسین اور معصوم۔ 7 سال پہلے جب وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چاندنی راتوں کو پہاڑوں اور جھرنوں کی سیر کیا کرتے تھے تو کتنا لطف آتا تھا۔ ابھی تو ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے، لیکن یہ چاہت قبیلے کے رسم و رواج کو پامال کرنے کے مترادف تھی۔ یرکان قبیلے میں عشق ایک ہولناک مرض کی علامت تھا۔ یہاں لڑکی کے بالغ ہوتے ہی جو وہ 12 سال میں ہو جاتی تھی، سوئمبر کی رسم کا اعلان کر دیا جاتا تھا اور یوں اسے عشق میں مبتلا ہونے سے بچانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ چاند کی 13ویں کو پورے قبیلے میں منادی کر دی جاتی تھی کہ آج رات کو فلاں بنت فلاں کا سوئمبر رچایا جا رہا ہے، لہٰذا شادی کے خواہش مند نوجوان سوئمبر میں شرکت کر کے ایک عدد خوبصورت لڑکی حاصل کریں۔ اب یہ لڑکی کی خوبصورتی پر منحصر تھا کہ اس کے سوئمبر میں کتنے نوجوان اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ مشکل یہ تھی کہ یرکان قبیلے کی لڑکیاں ایک سے ایک ہوتی تھیں، اس لیے ہر لڑکی کے سوئمبر میں یہ لمبی قطار لگ جاتی تھی۔ ہر لڑکی کا سوئمبر مختلف انداز کا ہوتا تھا اور سوئمبر کی شرط لڑکی کا باپ مقرر کرتا تھا۔ سوئمبر کی آزمائش میں کامیاب ہونے والے لڑکے کی اسی رات شادی کر دی جاتی تھی اور قبیلے کی رسم کے مطابق لڑکی کے بجائے لڑکا لڑکی کے گھر رخصت ہو کر چلا جاتا تھا۔ اس قبیلے میں ولدیت بھی باپ کی بجائے ماں کے نام سے چلتی تھی۔ نیلابو اور کامران کی محبت ابھی عشق میں تبدیل نہ ہو پائی تھی کہ اس کے باپ نے سوئمبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ پورے قبیلے میں منادی کرا دی گئی۔ نیلابو پھولوں کی شہزادی تھی جس پر قبیلے کے کئی نوجوانوں نے نظریں جمائی ہوئی تھیں۔ وہ انگڑائیاں لے کر اٹھ بیٹھے اور خود کو مقابلے کے لیے تیار کرنے لگے۔ سوئمبر کی رات نیلابو کو سجا بنا کر ایک گھوڑی پر بٹھا دیا گیا اور 2 آدمی گھوڑی کی لگام پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تب ایک سفید گھوڑے پر نیلابو کا باپ نمودار ہوا۔
اور اس نے سوئمبر کی شرط کا اعلان کر دیا۔ شرط کا اعلان سن کر نیلابو کو سانپ سونگھ گیا۔ اس نے سہمی سہمی نظروں سے کامران کو دیکھا جو مقابلے میں شریک نوجوانوں کی قطار میں سب سے آگے کھڑا تھا۔ اس نے سوئمبر کی شرط سن کر اپنا سینہ تان لیا اور نیلابو کی طرف دیکھ کر پرعزم انداز میں مسکرا دیا۔ یرکان قبیلے کی حکمران ملکہ شاتو کے پاس ایک بدمزاج گھوڑی تھی جس پر آج تک کوئی سواری نہیں کر سکا تھا۔ ملکہ شاتو خود بہت اچھی گھوڑ سوار تھی۔ اس کے پاس دنیا کے بہترین گھوڑے موجود تھے۔ وہ اس ابلا گھوڑی کو دل و جان سے چاہتی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح اس پر سوار ہو سکے، لیکن یہ خواہش آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکی تھی۔ قبیلے کے کچھ اچھے گھوڑ سواروں نے اسے سدھارنے کی کوشش کی تھی، نتیجے میں وہ تو اسے سدھار نہ سکے، ہاں ابلا نے انہیں ضرور سیدھا کر دیا۔ وہ بیچارے عالم فانی سے ہی سدھار گئے۔ تب سے ملکہ شاتو نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی ابلا پر سوار ہو کر دکھائے گا اسے زبردست انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اس اعلان کے باوجود آج تک کسی نوجوان نے ابلا پر سواری تو بہت دور کی بات ہے ٹیڑھی نظروں سے بھی دیکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ اب نیلابو کے باپ نے ابلا کی سواری کو سوئمبر کی شرط قرار دے دیا تھا۔ ابلا کا ذکر سن کر مقابلے میں شریک کئی نوجوانوں پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ نیلابو کو بھول کر اپنی جان بچانے کے لیے چپکے سے قطار میں سے کھسک لیے۔ قبیلے کے لوگوں نے نوجوانوں کو کھسکتے دیکھ کر تالیاں بجائیں اور لان تان کی۔ آخر بھرپور بدن کی کسی کسی ابلا کو میدان میں اتارا گیا۔ ابلا کے اترتے ہی لوگوں نے فلک شگاف نعرے لگائے اور ڈھول پیٹا جانے لگا۔ نیلابو کے باپ نے کامران کو اشارہ کیا کہ وہ میدان میں اترے۔ کامران مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ نیلابو نے دل ہی دل میں کامران کی کامیابی کی دعا مانگی۔ منہ زور گھوڑی کی لگام پکڑتے ہی اس نے ادائیں دکھانی شروع کر دیں۔ ابلا نے دونوں ٹانگوں کے بل کھڑے ہو کر اگلی ٹاپوں سے کامران کو کچلنا چاہا، لیکن کامران طرح دے گیا۔ کامران کوشش میں تھا کہ کسی طرح اچھل کر ابلا پر سوار ہو جائے، لیکن ابلا نے طے کر لیا تھا کہ اسے نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دے گی۔ کامران جیسے ہی نزدیک آنے کی کوشش کرتا وہ دونوں پاؤں کے بل کھڑی ہو جاتی یا پھر چاروں ٹانگوں پر اس طرح اچھلتی کہ اس کی پیٹھ پر بیٹھنا ناممکن ہو جاتا۔ قبیلے کے لوگ نعرے بازی کر رہے تھے اور کامران کو جوش دلا رہے تھے کہ وہ جلد سے جلد اس پر قابو پا لے۔ ایک لمحے کے لیے کامران نے نیلابو کو دیکھا جو بڑی حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس ایک لمحے کی بھول سے ابلا نے فائدہ اٹھا لیا۔ اس نے اپنی دونوں ٹاپیں کامران کو مارنا چاہیں۔ کامران نے نیلابو سے نظر ہٹا کر پھرتی سے بچاؤ کیا، پھر بھی ابلا کی ایک ٹاپ اس کے شانے پر پڑی اور زخم ڈال گئی۔ ابلا خوشی سے پھولی نہ سمائی، وہ چاروں ٹانگوں پر اچھلنے کودنے لگی۔ نیلابو کے دل پر گھونسا سا لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے فلک شگاف نعرے لگائے اور کامران کی ہمت بندھائی۔ کامران نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اب سوئمبر خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا تھا۔ کامران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس طرح ابلا پر قابو پائے۔ پھر اچانک ہی ایک بجلی سی کوندی، ایک خیال اس کے دل و دماغ کو روشن کر گیا۔ یہ کچھ کرنے کا وقت تھا، کچھ کر گزرنے کی گھڑی تھی، اس لیے اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے جست لگائی۔ ابلا تو ابلا، لوگ بھی اندازہ نہ لگا سکے کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ جب لوگوں نے کامران کو ابلا کی گردن سے چمٹے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ابلا جان توڑ کر میدان سے بھاگ رہی تھی۔ وہ کامران کو زمین پر گرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ کامران نے ابلا کے اعال اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے کہ منہ زور گھوڑی کے بھرپور جھٹکوں کے باوجود وہ اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا۔ نیلابو نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ قبیلے کے لوگوں نے اپنے سانس روک لیے تھے اور سوئمبر کا کھیل اب اختتام پر تھا۔ آخر کامران نے لٹکے لٹکے پلٹا کھایا اور پلٹا کھا کر سیدھا اس کی پیٹھ پر۔ ابلا کی پیٹھ پر بیٹھتے ہی ایک زبردست شور بلند ہوا
نیلابوں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو کامران کو ابلا کی پیٹھ پر سوار دیکھ کر چوم اٹھی۔ کامران کے سوار ہوتے ہی ابلا میں زبردست تبدیلی آ گئی۔ اب وہ منہ زور کھوڑی اس کی رانوں میں دبی بڑی فرما برداری دکھا رہی تھی۔ شاید وہ بھی اس کی فتح یابی سے خوش تھی۔ ابلا اس کے ذرا سے اشارے پر چل رہی تھی، ہر حکم مان رہی تھی۔ کامران نے بڑی تیزی سے میدان کے 3 چکر لگائے اور پھر گھوم کر نیلابوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نیلابوں نے اسے بڑے پیار اور فخر سے دیکھا۔ پھر رواج کے مطابق قبیلے کی 7 شادی شدہ عورتوں نے اسے گھوڑے سے اتارا اور شادی کا گیت گاتی ہوئی قبیلے کی سب سے بزرگ خاتون کی طرف بڑھیں۔ نیلابوں کو قبیلے کے 7 شادی شدہ مردوں نے گھوڑے سے اتارا اور انتہائی خاموشی سے قبیلے کی سب سے بزرگ خاتون کی طرف لے چلے۔ جب دونوں ہونے والے میاں بیوی اس بزرگ خاتون کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اس نے کچھ دعائیہ کلمات کہہ کر انہیں سبزے کے بستر پر لیٹنے کو کہا۔ جب وہ دونوں لیٹ گئے تو مقدس رسی لانے کا حکم ہوا۔ اس مرتبہ پھر خاتون نے کچھ دعائیہ کلمے کہے اور مقدس رسی کا ایک سرا نیلابوں کی کلائی اور دوسرا سرا کامران کی کلائی میں باندھ دیا۔ رسی بندھتے ہی لوگوں نے خوشی سے نعرے لگائے اور دیوانہ وار ناچنے لگے۔ پھر نیلابوں اور کامران کو اٹھنے کا اشارہ کیا گیا۔ جب وہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو گئے تو شادی کی آخری رسم ادا کی گئی۔ ان 7 شادی شدہ جوڑوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر دائرے کی شکل اختیار کر لی اور ڈھول کی تھاپ پر دھیرے دھیرے رقص شروع ہو گیا۔ رقص کے دوران نیلابوں اور کامران درمیان میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے آنے والی گھڑیوں کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ آخر رقص ختم ہوا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل آنے کی اجازت دی گئی۔ اس رسم کے ادا ہوتے ہی محفل برخاست ہو گئی اور قبیلے کے لوگ ہنستے گاتے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ نیلابوں اور کامران نے بھی بستی کا رخ کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہنستے کھیلتے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے کہیں سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور ان کے سروں پر سے گزر کر سامنے درخت میں پیوست ہو گیا۔ کامران نے نیلابوں کو فوراً اپنے بازوؤں میں لے لیا اور اس طرف غور سے دیکھا جہاں سے تیر آنے کی توقع تھی۔ اندھیرے میں سوائے درختوں کی سیاہی کے کچھ نظر نہ آیا۔ کامران پریشان تھا کہ یہ اندھیرے میں تیر کس نے چلایا اور کیوں چلایا۔ اگر یہ تکا تیر ثابت ہو جاتا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک زمین پر پڑا تڑپ رہا ہوتا۔ کامران نے چاہا بھی کہ مقدس رسی کھول کر تیر انداز کو تلاش کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ مقدس رسی کو 3 دن سے پہلے کھولنا سخت بدشگونی تھی۔ رسی کھولنے والے جوڑے میں سے ایک کی موت یقینی تھی، لیکن شادی کے موقع پر تیر کے ذریعے ہلاکت کی کوشش بھی کسی بدشگونی سے کم نہ تھی، اور یہ بدشگونی ظہور پذیر ہو چکی تھی۔ نیلابو، بھاگنا ہوگا، کامران نے اسے بازو میں لیے لیے کہا۔ بھاگوں گی، جہاں تک کہو گے، جب تک کہو گے، تمہاری ہم سفر جو ٹھہری، نیلابوں نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا۔ بہت تیز بھاگنا ہوگا، کوئی ہماری گھات میں ہے، کامران اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا۔ اتنا تیز بھاگوں گی کہ تمہیں مجھ پر گھوڑی کا گمان ہونے لگے گا، نیلابوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آؤ پھر بھاگو کہ اسی میں ہماری زندگی ہے۔ انہوں نے چوڑے راستے کو چھوڑ کر ایک تنگ راستہ اختیار کیا۔ اس راستے پر درخت ہی درخت تھے، یہاں سے ان کا نشانہ لینا مشکل تھا۔ یہ راستہ ان کا جانا پہچانا تھا، اس لیے اندھیرا ہونے کے باوجود وہ بڑی بے تکلفی سے دوڑے جا رہے تھے۔ کامران تیر چلانے والے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کون تھا۔ قبیلے میں اس کی کسی سے دشمنی نہ تھی، پھر تیر چلانے کی وجہ کیا تھی؟ کہیں نیلابوں سے شادی وجہ رقابت تو نہیں بن گئی؟ وہ سوچ رہا تھا اور تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ جب وہ مکان کے نزدیک پہنچے تو دروازے پر نیلابوں کا باپ منتظر کھڑا تھا۔ تم لوگ کہاں رہ گئے تھے؟ نیلابوں کا باپ پریشان تھا۔ بابا، ہم تو جنگل کی طرف سے آئے ہیں۔ بے وقوف، گھر چھوڑ کر جنگل کا رخ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا نے ہنستے ہوئے کہا۔ بابا، آج ہم بچ گئے، کسی نے راستے میں ہمیں مارنے کی کوشش کی تھی۔
ملکہ شاتو کی قسم، کون تھا وہ؟ میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ کامران نے جب واقعہ کی تفصیل بتائی تو نیلابو کا باپ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کس کا دشمن تھا، نیلابو کا یا کامران کا؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ خیر تم لوگ فکر نہ کرو، میں صبح دیکھوں گا کہ وہ اونٹ کا بچہ کون تھا۔ اب تم لوگ آرام کرو، نیلابو کے باپ نے ہدایت کی۔ گھاس پھوس کے نرم بستر پر وہ دونوں نیم دراز ہو گئے۔ پاس ہی رکھے ہوئے لکڑی کے بڑے پیالے کو، جس میں ایک طرح کا رس بھرا تھا، نیلابو نے اٹھایا۔ پہلے ایک گھونٹ خود پیا، پھر ایک گھونٹ کامران کو پلایا۔ اس کے بعد دونوں نے پیالے سے بیک وقت منہ لگا لیا۔ پیالے سے بیک وقت پینا مشکل تھا، لیکن رسم کے مطابق انہیں اسی طرح پینا تھا۔ وہ گھونٹ گھونٹ بڑی احتیاط سے اس رس کو، جو بڑی قیمتی جڑی بوٹیوں سے تیار کیا جاتا تھا، پیتے رہے۔ اس رس کا خیال آتے ہی کامران نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری تو مرچیں لگانے والی ریت اس کے منہ میں چلی گئی۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ حجلہ عروسی میں نہیں، صحرائے سرخ کی ریت پر لیٹا ہے۔ اس احساس کے جاگتے ہی اس کی پیاس شدت اختیار کر گئی۔ رات ڈھل چکی تھی، چاند اپنی آب و تاب کھو بیٹھا تھا، مشرق لال ہو رہا تھا، سورج کی آمد تھی۔ ایک بار پھر اسے تپتے صحرا اور جلتے سورج کے عذاب سے گزرنا تھا۔ اس عذاب کی ابتدا تو شادی کی رات ہی سے ہو گئی تھی، اور انتہا ملکہ شاتو کے محل میں۔ اگر وہ ملکہ شاتو کی خواہش پوری کر دیتا تو آج ملکہ کے محل میں ریشمی زلفوں کی چھاؤں میں ہوتا۔ یہ عذاب اس نے جان بوجھ کر مول لیا تھا، وہ نیلابو سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ سورج نے اب آنکھیں دکھانی شروع کر دی تھیں۔ صحرائے سرخ دھوپ کی تپش سے بھبک اٹھا تھا۔ لیٹے لیٹے اس کا جسم اکڑ گیا تھا، ہاتھ پاؤں بے حس ہوتے جا رہے تھے۔ سب سے زیادہ تکلیف پانی کی تھی۔ بھوک بھی اگرچہ اسے لگ رہی تھی، لیکن پیاس کی شدت بھوک پر غالب تھی۔ دوپہر ہوتے ہوتے اس پر بے ہوشی سی طاری ہونے لگی۔ وہ منہ پھاڑے آسمان کو تک رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر جانے کیا ہوا کہ اچانک سایہ سا ہو گیا۔ آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، ریت برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئی اور فضا میں خوشبو سی پھیل گئی، کنوارے جسم کی خوشبو، مانوس مانوس سی۔ اس نے دیکھا کہ ایک دوشیزہ اس کے سامنے دو زانو بیٹھی ہے، ہاتھ میں خوبصورت سی سراہی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے سے اس کا سر اٹھا کر نازک سی سراہی اس کے منہ سے لگا دیتی ہے۔ پیو، وہ مسکرا کر کہتی ہے۔ وہ بے تابی سے سراہی سے منہ لگا دیتا ہے اور گھٹ گھٹ پینے لگتا ہے۔ سراہی میں پانی نہ تھا، کوئی شربت قسم کی چیز تھی، لیکن یہ شربت اس رس سے زیادہ مزیدار اور لطیف تھا جو اس نے شادی کی رات پیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی ساری سراہی خالی کر دی۔ اور پیو گے؟ دوشیزہ نے اپنی نازک انگلیوں سے اس کے ہونٹ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ بس اور نہیں، اس نے ضرورت سے زیادہ پی لیا تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں، وہ اٹھنے لگی۔ ٹھہرو، تم کون ہو؟ کامران بولا۔ تم نے میری پیاس بجھائی ہے تو ایک مہربانی اور کرتی جاؤ۔ بولو، اس نے اپنے شیریں لبوں کا دائرہ بنایا۔ مجھے اس قید سے رہائی دلا دو، کامران نے درخواست کی۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ ٹھہرو، وہ بڑے زور سے چیخا۔ تب ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے چاروں طرف بدستور الاؤ سا دہکا ہوا تھا، سایہ اور بادلوں کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ فضا میں کنوارے بدن کی خوشبو ابھی تک موجود تھی، اور ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اسے پیاس بالکل محسوس نہ ہو رہی تھی، جبکہ کچھ دیر پہلے وہ پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر یہ سب کیا تھا، خواب یا حقیقت؟ وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ شام تک وہ بڑے آرام سے سورج کے غصے کو برداشت کرتا رہا۔ اسے ذرا بھی پیاس نہ لگی، البتہ گرمی ضرور محسوس ہوتی رہی، لیکن یہ گرمی برداشت کی حدود میں تھی۔ رات ہوئی تو چاند نے سر ابھارا، صحرا کا پنڈا ٹھنڈا ہونے لگا۔
ٹھنڈی ہوا نے گرم ہوا کے چونکوں کو مار بھگایا۔ چاند کے چڑھتے چڑھتے اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ وہ اطمینان سے سو گیا اور پوری رات بڑے سکون سے گزری۔ صبح ہی صبح اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کوئی بھیانک سی آواز سنی تھی۔ اس نے آسمان پر نظر کی تو اوپر ایک گدھ اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ اس گدھ نے اچانک اپنے پر سمیٹے اور نیچے اترنا شروع کیا۔ جب وہ زمین سے تھوڑے فاصلے پر رہ گیا تو اس نے اپنے پر پھڑ پھڑائے اور کامران کے اوپر سے گزرتا ہوا ریت پر جا بیٹھا۔ وہ اس سے 20 گز دور بیٹھا تھا اور بھیانک آواز میں چیخ رہا تھا۔ پھر آسمان پر ایک گدھ اور نمودار ہوا۔ اس نے بھی وہی عمل دہرایا اور دوسرے گدھ کے پاس جا بیٹھا۔ اب دونوں نے بھیانک آواز میں چیخنا شروع کیا۔ ان دونوں کی چیخیں سن کر ایک گدھ اور کہیں سے آ ٹپکا۔ صرف آدھے گھنٹے میں کامران کے گرد گدھ ہی گدھ جمع ہو گئے۔ یہ گدھ دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے۔ درمیان میں کامران تھا۔ ان گدھوں نے چیخنا چلانا بند کر دیا تھا۔ اگر یہ سارے گدھ بے یک وقت اس پر حملہ کر دیں تو مشکل سے 5 منٹ اس کی تکہ بوٹی ہونے میں لگیں گے۔ ایک خوف کی لہر نیچے سے اوپر تک اس کے جسم میں پھیل گئی۔ اس نے جھرجھری سی لی۔ ان سارے گدھوں میں ایک گدھ سب سے موٹا اور بوڑھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کامران کی طرف بڑھا۔ 2 قدم چلنے کے بعد رک گیا۔ گردن اٹھا کر اس نے کامران کی طرف دیکھا اور منہ سے ایک بھیانک چیخ ماری اور اپنے پروں کو پھڑپھڑایا۔ پھر ایک ایک کر کے سارے گدھ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ چکر پورا ہو گیا اور کامران کے گرد حلقہ تنگ ہوتا گیا۔ یہ عمل مسلسل دہرایا گیا۔ پہلے وہ بوڑھا گدھ 2 قدم آگے بڑھ کر رک جاتا، کامران کو دیکھتا اور پھر ایک بھیانک چیخ مار کر اور پروں کو پھڑپھڑا کر دوسرے گدھوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ دے دیتا۔ وہی عمل دوسرا گدھ دہراتا۔ اس طرح ایک چکر پورا ہو جاتا۔ حلقہ تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس مرتبہ ایک نئی مصیبت نے اس کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان آدم خور گدھوں سے اپنی جان کس طرح بچائے۔ اس نے سوچا کہ پہلے ان گدھوں کو اپنے زندہ ہونے کا ثبوت فراہم کرے۔ ابھی تک وہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ کہیں اس سے ان گدھوں نے یہ اندازہ کر لیا ہو کہ یہ کسی لاوارث کی لاش ہے۔ اس نے کولے کے بل ادھر ادھر زور سے ہلنا شروع کیا، بالکل رقص کے انداز میں۔ گدھوں نے اسے ہلتے دیکھا تو ایک جگہ جم کر رہ گئے۔ پھر اس بوڑھے گدھ نے ایک بھیانک چیخ ماری۔ چیخ کی آواز سنتے ہی کامران نے بہت سے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنی۔ اس کے سر پر ایک لمحے کو اندھیرا سا چھا گیا۔ سارے گدھ اڑتے ہوئے اس کے سر پر سے گزر رہے تھے۔ کچھ دیر یہ گدھ حلقہ بنا کر آسمان پر اڑتے رہے، پھر یکا یک انہوں نے تیر کی طرح زمین پر اترنا شروع کیا۔ کامران سے کچھ فاصلے پر وہ ایک ایک کر کے پھر جمع ہونے شروع ہوئے۔ اس مرتبہ انہوں نے کامران کے گرد گھیرا نہیں ڈالا، بلکہ گروہ کی صورت میں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پنچایت کر رہے ہوں۔ وہ جس آدمی کو مردہ سمجھ رہے تھے وہ ابھی زندہ تھا، اور زندوں سے کس طرح نمٹا جائے اس پر غور و خوض جاری تھا۔ کچھ دیر بعد ایک جوان سا گدھ ٹانگوں کے بل اچھلتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ 2 قدم پر رکتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ کامران نے گدھ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر پھر زور زور سے ہلنا شروع کر دیا۔ وہ گدھ اچانک اڑا اور ٹانگوں پر ٹھونگ مارتا ہوا اس کے سر پر سے گزر گیا۔ اس کے بعد 2 گدھ اور مجمع سے نکلے۔ وہ بھی کامران کو چھوتے ہوئے آسمان کی طرف چلے گئے۔ پھر ایک گدھ نے اچانک اس کی آنکھوں پر حملہ کیا۔ اگر اس نے بر وقت گردن نہ موڑی ہوتی تو اب تک اس کی آنکھیں اس وحشی گدھ کے پنجوں میں دکھائی دیتیں۔ ایک گدھ نے پھر اس کی آنکھوں کو نشانہ بنایا۔ کامران نے اسے اپنے قریب دیکھ کر زوردار چیخ ماری تو گدھ اس آواز کو سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ فوراً پلٹ گیا۔ پھر کئی گدھوں نے ایک ساتھ حملہ کیا، لیکن اس کے مسلسل ہلنے اور چیخ مار کر ریت کی طرف منہ کر لینے کی وجہ سے وہ اس کی آنکھوں کو نشانہ بنانے میں ناکام رہے۔ ہاں، ایک گدھ اس کی ران نوچتا ہوا ضرور گزر گیا۔ اب حملہ کرنے والے گدھوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ تب ہی دور سے ایک گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ یہ گھنٹی کی آواز بڑی تیزی سے اس کے نزدیک آتی جا رہی تھی۔ کامران نے گردن موڑ کر اس آواز کی طرف دیکھا تو اسے دور سے ایک ریت کا بادل اڑتا ہوا نظر آیا۔
یہ کوئی اونٹنی سوار تھا جو تیر کی طرح اس کی طرف آ رہا تھا۔ اونٹنی سوار کے نزدیک آتے ہی سارے گدھ چیختے ہوئے اڑ گئے۔ اونٹنی سوار اس کے نزدیک آ کر رکا۔ وہ سر سے پاؤں تک کالے لبادے میں تھا۔ اس کا چہرہ یہاں تک کہ آنکھیں بھی نہیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس اونٹنی سوار کے نزدیک آتے ہی فضا میں وہی مانوس سی کنوارے بدن کی خوشبو پھیل گئی۔ اس اونٹنی سوار نے دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور کہا، کھل جا۔ اور یہ آواز کسی مرد کی نہ تھی۔